کہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ ایک آدمی نا مکہ شریف کے بازار میں ایک ہفتے سے پریشان پھر رہا ہے، نہ اس کے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے۔ تو پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی قبیلے کا رہنے والا ہے، اپنے اونٹ لے کے مکے میں بیچنے آیا، اور جب وہ بیچنے کے لیے مکے میں پہنچا، منڈی میں اونٹ اچھے داموں پر بک گئے، لیکن جس بندے نے اونٹ خریدے ہیں وہ اس کے پیسے نہیں دیتا، کہتا ہے رقم کل لے جانا، اس کے گھر صبح کو جاتا ہے کہتا ہے شام کو لے جانا، شام کو جاتا ہے کہتا ہے پرسوں کو دوں گا، تو آنا کہانی کر رہا ہے۔ اب یہ غریب آدمی ہے، پھنس گیا جانور بیچ کے۔ تو اس نے مکے میں لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں کوئی پردھان ہے، کوئی چودھری ہے یہاں جسے ہم جا کے اپنی دکھ سنا سکیں، کوئی تکلیف سنائے کہ بھائی ہمارے پیسے نکلوا دو؟ تو لوگوں نے کہا ہاں کیوں نہیں ہے، جو بیت اللہ ہے، جہاں طواف ہوتا ہے، اس کے جو چاروں طرف برآمدے بنے ہیں، ان میں روز صبح یہ جو 20-25 لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، جن میں ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، ولید بھی ہے، عبداللہ بن جدان بھی ہے، امیہ بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، یہ جو بڑے بڑے چودھری آ کے بیٹھتے ہیں، یہ سارے مکے ہی یہ تو پردھان ہے۔ بھائی ان سے جا کے کہو یہ تو سارے یہاں پراپرٹیاں بھی یہی خریدتے ہیں، یہی بیچتے ہیں، چناؤ میں بھی یہی جیتتے ہیں، انہی کی سرداری چلتی ہے، پولیس بھی ان کے پاس، حکومت بھی ان کے پاس، یہ جو 10-12 ہیں بس یہی ہے۔ تو اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو گیا، اتفاق سے وہاں جب وہ گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا سب سے بڑا دشمن امیہ جو ہے، جو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا مالک ہے، وہ عتبہ، ولید اور عبداللہ بن جدان، یہ 4-5 چودھری بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس نے جا کے کہا جی میں ایک مکے کے قریب کے گاؤں سے آیا ہوں، بڑا پریشان ہوں، میرے پیسے مار لیے، ایک بندے نے جانور خریدے، پیسے نہیں دیتا۔ امیہ نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، ہم نکلوا دیں گے، وہ تو تھا ہی پرانا کمیشن ایجنٹ امیہ، ہمیں آسانی آ گئی، اور کیا چاہیے، بھی آ جاؤ تیرے مرے ہوئے پیسے نکلوا دیں گے ہم۔ اب اس نے کہا تیرے پیسے مارے کس نے ہیں، لیے کس نے ہیں؟ جب اس سائل نے، اس مجبور آدمی نے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ میرے اونٹ جس بندے نے خریدے اور جو پیسے نہیں دے رہا اس کا نام ابو جہل ہے، تو ساروں کو سانپ سونپ گیا، اور امیہ تو اس نے کہا اچھا اچھا، کہتا ابو جہل نے پیسے مار رکھے تیرے، اس کا مذاق اڑانے لگا۔ اور بندہ بڑا حیران ہوا، اب اسے بندے کو تو علم نہیں کہ میں نے جس بندے کا نام لے دیا، جس چودھری کا میں نام لے رہا ہوں، وہ تو ان سب کا سردار ہے، گورنر ہے، وہ تو مکے کا موجودہ حکمران ہے، یہ تو سارے اس کے چیلے، ان کی کیا مجال کہ اپنے بادشاہ کے خلاف بولیں گے۔ اب اس بندے نے جب ابو جہل کا نام بتایا تو ہاتھوں کو سانپ سونپ گیا۔ پھر امیہ نے ایک سازش تیار کی، ہنسنے لگا، کہنے لگا یار ایک بات تجھے میں بتاتا ہوں، سنو، یہاں پر ایک دشمن کا بھی ایمان سنو۔ اس نے اس بندے کو اپنے پاس کھڑا کیا اور بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا، بیت اللہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ،
میرے اور آپ کے پیارے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ٹیک لگا کے تشریف فرما ہوتے تھے، اپنے رب کا ذکر کرتے تھے۔ اس نے اس بندے کو کھڑا کیا اور اشارہ کیا کہ وہ دیکھتے ہو بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ جو سفید کپڑوں میں بیٹھے ہوئے، اس نے کہا میں دیکھتا ہوں، کہتا اگر تیرے پیسے کوئی ابو جہل سے دلوا سکتا ہے تو بس یہ دلوا سکتے ہیں۔ امیہ کا بھی ایمان ہے کہ در رسول پر اگر کوئی چلا گیا تو اس کی رسائی ہوگی، اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس نے یہ کہا کیوں؟ اس نے اس لیے نہیں کہا کہ پیسے دلوا دے اس کے، نہیں، اسے پتا ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ محمد علیہ السلام اس کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام غریب کی مظلوم کی باز پوس نہ کرے سامنے والے کی۔ اس نے اس لیے پتا بتایا کہ یہ جب نبی علیہ السلام سے جائے گا یہ اپنی فریاد لگائے گا، وہ ابو جہل کے دروازے پر جائیں گے اس کی فریاد کا مطالبہ کرنے کے لیے۔ اور ابو جہل تو پہلے ہی اسلام کا دشمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی موقع ملے اور میں نعوذ باللہ ان پر حملہ آور ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا کہ اس بندے کے بہانے ہم ایک تماشا نعوذ باللہ دیکھیں گے۔ اس نے فوراً اپنے غلام کو بلایا اور اس کی ذمہ داری لگائی کہ پیچھے پیچھے رہنا، دیکھتے رہنا ہوتا کیا ہے۔ آپ کو شاید ایک بات نہیں پتا، نبی علیہ السلام کے جو نام قرآن پاک میں ہیں، اللہ نے جو صفات بیان کی اپنے نبی کی، اس کے علاوہ بھی جو لوگ مکے اور مدینے میں رہتے تھے جنہوں نے پہلی بار پیارے نبی علیہ السلام کو کبھی دیکھا تو وہ اپنے پاس سے ایک نام رکھ لیا کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم لوگ بھی تو عام چیزیں ہیں، جب ہمیں کسی کا نام کوئی یاد نہیں رہتا ہم پہچان رکھ لیتے نا جی کہ یار وہ فلاں آدمی ایسا، فلاں آدمی ایسا، فلاں سڑک ایسی، وہاں درخت ہے، وہاں بلڈنگ ہے، یہ ہے۔ تو جو لوگ نبی علیہ السلام کو پہلی بار ملتے تھے نا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا ام معبد کا قصہ۔ ایک ام معبد نام کی عورت تھی جس کی جھونپڑی میں نبی علیہ السلام ہجرت کے راستے میں گئے تھے اور وہ غریب تھی، اس کے گھر میں بکریاں صرف 1-2 تھیں، وہ بھی کمزور۔ نبی علیہ السلام پہنچے اور پوچھا کچھ ہمیں کھلاتی پلاتی نہیں؟ اس نے کہا نہیں، ہمارے پاس تو بس یہ جانور دودھ نہیں دیتے۔ فرمایا لاؤ۔ نبی علیہ السلام نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، سیدنا ابوبکر صدیق نے دودھ دونا شروع کیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ نبی علیہ السلام وہاں کتنی دیر رہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، شام کو ابو معبد جب اپنے گھر آیا، اس نے ام معبد سے پوچھا کہ آج گھر کا رنگ بدلا ہوا ہے، آج گھر میں رونق نظر آ رہی ہے، آج گھر میں عجیب سی خوشبو ہے، آج گھر میں روشنی ہے۔ وہ ام معبد نے پوچھا اس نے ام معبد کو کہ معبد کی ماں یہ تو بتا کہ آج ہمارے گھر کون آیا تھا کہ گھر کا سارا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ ام معبد نبی علیہ السلام کو جب دیکھی تھی نا تو نام پوچھنا بھول گئی تھی کیونکہ دیکھتی ہی رہ گئی تھی، تو اس نے اپنے پاس سے ابو معبد کو کہا کہ آج ہمارے گھر تو مبارک آیا تھا۔ وہ جو آیا تھا وہ سونی صورت والا تھا۔ کہنے لگے ابو معبد آپ کو پتا اس بوڑھی عورت کا امام بخاری نے، ابو داؤد نے، امام نسائی نے نبی علیہ السلام کا جو ظاہری پاک حلیہ بیان کیا گیا وہ ام معبد کی طرف سے کیا گیا۔ اس نے نبی علیہ السلام کے چہرے کی، آنکھوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کی، کندھوں کی، قدموں کی، ہر ایک چیز کا ذکر اس نے اپنے شوہر سے کیا۔ کہتی آج تو ایسی ذات آئی تھی، اتنی سونی صورت تھی کہ بس کوئی دیکھے تو پھر انہیں دیکھتا ہی رہ جائے۔ اب یہ بندہ بھی جسے امیہ نے کہا نا کہ وہ جو بیٹھے ہوئے کعبے سے ٹیک لگائے ان کے پاس چلا جا، اس کو نام تو پتا نہیں تھا کہ ان کے پاس جانا ہے، لیکن وہ کہتے جب میں پہنچا تو میں نے ان کو دیکھتے ہی نام رکھ لیا کہ پیاری صورت والے صلی اللہ تو اس نے
نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی کہا کہ اے پیاری صورت والے، ادھر دیکھیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، جو صرف مسلمانوں کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، جو پوری کائنات کے لیے، چاہے کائنات میں وہ کسی بھی رنگ کا بندہ ہے، کسی بھی مذہب کا بندہ ہے، کسی بھی رنگ کا، جن کا درجہ اللہ نے ایسے بلند کیا اور فرمایا کہ میں نے محمد علیہ السلام کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اور ان کا ذکر بلند کر دیا گیا۔ سنو نبی علیہ السلام نے کیا کہا، کتنی خوبصورت بات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات اس کو کہی نا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ابھی جا کے نبی علیہ السلام کو اپنے انداز میں سلام ہی کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو دیکھتے ہی کہا، ارے بھائی تو مجھے پریشان مسافر لگتا ہے، اور چہرہ بتاتا ہے کہ تو بھوکا بھی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ہاں پیاری صورت والے، میں واقعی پریشان مسافر ہوں، بھوکا بھی ہوں، لیکن میرا ایک مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں رک جا، مسئلہ بعد میں۔ اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے گئے، ہاتھ منہ دھلوایا، کھجوریں پیش کی، کھانا کھلایا، گرم دودھ پلایا۔ جب اس کے ہوش آواز ٹھکانے آ گئے، فرمایا اب بتا تیرا کیا مسئلہ۔ اس نے کہا کہ پیاری صورت والے، میں مکے کے قریب میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، گاؤں کے لوگوں کے جانور لاتا ہوں، یہاں بیچ دیتا ہوں، کچھ پیسے بچ جاتے ہیں، باقی جن کے جانور ہوتے ہیں ان کو دے دیتا ہوں، لیکن اس بار گراہک ایسا ٹکر گیا کہ وہ میرے پیسے نہیں دیتا۔ اچھا ادھر امیہ کا جاسوس پیچھے پیچھے آ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، کیونکہ اس کو جا کے رپورٹ دینی ہے مالکوں کو۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کس نے پیسے مارے تمہارے؟ تو اس نے کہا جی اس کا نام ابو جہل ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چل ہم تیرے پیسے دلوا دیتے ہیں۔ اور پتہ یہ لگا، لیڈران بھی سنے، پتہ یہ لگا غریب کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اس دفتر تک لے جا کے کام کروانا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، پہنچ گیا ابو جہل کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نکل کے باہر آیا، کیا فرمایا؟ حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں، فرمایا ان غریباں نے بھی پیسے ماری جانے، ان غریباں نے بھی تکا، مظلوموں کے بھی پیسے مارے گا تو؟ اب جلدی کر پیسے لا۔ وہ جاسوس پیچھے کھڑا ہوا ہے، ادھر ابو جہل کانپ رہا ہے، کہ جی یا رسول اللہ۔ اس کو بھی ساحل کو پتہ لگا کہ ابو جہل تو ان کو اللہ کا نبی بتا رہا ہے، کہ جی یا رسول اللہ ابھی لے کے آیا، اندر گیا، جا کے تھیلی لایا دیناروں کی، اس بندے کے ہاتھ میں پکڑائی، فرمایا آئندہ کسی کے پیسے نہ مارنا۔ اور نبی علیہ السلام اس بندے کو لے کے پھر واپس چلے، چند قدم چلے، اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پھر اس سے اگلی خوبصورت بات کہی، فرمایا اب اگر تیرا کام ہو گیا، اطمینان ہو گیا، اب مجھے اجازت میں چلا جاؤں؟ خود ہی بھیگ دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، خود ہی بھیگ دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو۔ یہ پیارے محمد علیہ السلام ہے۔ اس نے کہا اچھا تو آپ وہ ہیں اللہ کے نبی جن کا سارا مکہ دشمن ہے؟ فرمایا ہاں میں وہی محمد رسول اللہ ہوں۔ کہنے لگا میں نے لوگوں سے سن رکھا ہے ایک بات، لوگوں نے بہت سی برائیاں کی لیکن مجھے ان کی ایک بات سچی لگی۔ کون سی سچی لگی بھائی؟ کہنے لگا میں نے جس نے بھی کبھی مخالفت کی آپ کی، اس نے ایک بات ساتھ میں ضرور کہی کہ خبردار محمد رسول اللہ سے مت ملنا، ان کو مت دیکھنا، اگر کوئی ان سے مل لیتا ہے ان کو دیکھ لیتا ہے پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ کہتا دشمن یہ بات تو سچی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو دیکھ لے اور آپ سے مل لے تو فرمایا یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तो आपको देख भी लिया, मिल भी लिया, अब तो आप मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमाए। उधर वो जासूस पहुंच गया उमैया के पास, ओ भाई वो तुम्हारे चौधरी ने, तुम्हारे बादशाह ने आज तो लस्सी करवा दी, वो तो कांप रहा था, जल रहा था, पैसे भी दे दिए, उस गरीब का भी काम हो गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की धाक भी बैठ गई, लोग भी देख रहे थे। वो सारे चौधरी भागते हुए सीधा अबू जहल के पास, वो चौधरीओ तुमने क्या कर दिया, बादशाहो ये क्या कर दिया। वो कहने लगा चुप करो, तुम्हें नहीं पता, मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब मेरे दरवाजे पे आए, दरवाजा खटखटाया, जब उन्होंने मुझे कहा कि इस गरीब के पैसे अभी अदा करो, तो हवा में ऊपर एक अजदहा अपना फन फैलाए हुए खड़ा था, और मेरा ईमान था कि आज अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर दिया तो ये तुझे जिंदा निकल जाएगा। कहता मैं तो अपनी जान बचाई है पैसे को। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम चले जाते हैं, एक बंदा चक्की पीस रहा है। बात आपको मेरी समझ आ रही है ना जी? मेरे पास मसले फतवे है नहीं, पहले बता दो है? कहीं आप इस इंतजार में हो कि फलाना फतवा फलाना, वो नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात है बस, जो यहां आपने लिखा हुआ है, अज़मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम चले जा रहे हैं, एक बंदा ना चक्की चला रहा है, रो रहा है जारो कतार। वो पूछा भाई कौन है, तू रोता क्यों है? तो उसने नबी अलैहिस्सलाम को देखा, उसके दिल में भी आया भी इतनी प्यारी सूरत वाला बंदा मुझे पूछ रहा है। कहने लगे जी मैं गुलाम हूं, मुझे रोता क्यों है? कहना जी मुझे बुखार चढ़ा हुआ है। तो बुखार चढ़ा हुआ फिर रोने की क्या बात है? कहना नहीं, मेरे मालिक ने कह रखा है कि अगर एक मन गेहूं नहीं पिसा सुबह तक तो तुझे दुर्रे लगाए जाएंगे। अब बुखार भी है, जिस्म में दर्द भी है, लेकिन अपनी चमड़ी बचाने के लिए कि सुबह को मेरी पिटाई ना हो, मैं ये चक्की चला रहा हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा गम न कर, मैं तेरी मदद करूंगा। इतना कह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चल पड़े। अभी वो सोच ही रहा है कि सड़क पे तो बहुत से लोग गुजरते, आजकल तो एक्सीडेंट होता देख लेते तो कई लोग जख्मी को उठाने नहीं जाते, वीडियो बनाने लग पड़ते हैं। हालत इतनी खराब है कि जख्मी को आजकल हम लोग उठाने की बजाय उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। और इधर पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं? वो अभी सोच ही रहा है कि ये जो पूछ के चले गए कौन थे, कहां से आए थे। अभी चंद लम्हे गुजरे, प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ फरमा, एक हाथ में खजूरें हैं ताजा, एक हाथ में गर्म दूध का प्याला, उसको चक्की से हटाया, खजूरें खिलाई, दूध का प्याला पिलाया और फरमाया जो तेरा बिस्तर लगा हुआ है तो इसमें आराम से सो जा। उसने अजीब सी बात कही, कहने लगा प्यारी सूरत वालों, अगर मैं सो गया तो ये चक्की कैसे चलेगी? फरमाया तू आराम कर, तेरी जगह चक्की हम चला दे। ये नबी अलैहिस्सलाम जो कर रहे हैं उसको यह समझाने के लिए नहीं कि तुमने मुसलमान होना है। अगर आप सीरत नबी अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे, उनका जो इनकलाब दुनिया में नबी अलैहिस्सलाम ने बर्पा किया है, वो तो फिर जिसको पता लगता रहा वो नामूसे रिसालत के लिए, शान रिसालत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आके जुड़ता ही रह गया। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जब इंसानों की हमदर्दी शुरू की, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस हमदर्दी से मकसद अल्लाह की मखलूक के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार, अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत का इजहार। अब जाहिर सी बात है आप किसी से मोहब्बत करेंगे, वो आपसे मोहब्बत करेगा। नबी अलैहिस्सलाम अंदाजा लगाएं, आज हम जैसे लोग जो अपने आप को मौलवी मुल्ला कहते हो, या अपने आप को प्रधान सदर, या अपने आप को लीडर कहते हो, हमारी कुर्सी अगर बड़ी छोटी हो जाए तो हमारे चेहरे के ऊपर रंगत बदलने लगती है। और नबी अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिनके बारे में शेख सादी ने लिखा है, दुनिया का सबसे बड़ा शायर है शेख सादी।
شیخ نے لکھا، نبی علیہ السلام کی تعریف لکھی، پھر پھاڑ دی، پھر لکھی، پھر پھاڑ دی، اتنا لکھتا جاتا ہے تسلی نہیں ہوتی، پھر کمال کی بات لکھی اس نے۔ مولانا نے شعر پڑھا تھا وہ بھی، پھر کمال کی بات لکھی شیخ سعدی نے۔ کیا لکھا اس نے کمال کی بات؟ اس نے ہزاروں سفتے لکھنے کے بعد دل میں تسلی نہیں ہوئی کہ یار ابھی شان بیان نہیں ہوئی، پھر اس نے انتہائی کر دی، قلم ہی توڑ دیا شیخ سعدی نے بھی۔ اس نے مختصر سا کہا، کہنے لگا بعد از خدا، کہتا اللہ کے بعد اگر کوئی ہے کائنات میں، اللہ کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی ہے، خدا کے بعد اگر کسی کی عظمت ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہے۔ اندازہ لگاؤ، چھوٹے سے مسئلے پہ ہمارا منہ بن جائے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جن کا درجہ اللہ کے بعد، آج بھی ان کا درجہ دیکھو کتنا بلند ہے۔ دنیا میں جتنے ملک ہیں، جتنی زبانیں، جتنے رنگ، یہ زندہ مثال ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام حق کی، کہ کائنات میں جتنی نسلیں، جتنے رنگ ہیں پوری دنیا میں 204 ملکوں میں، وہاں اگر کوئی چیز ایک جیسی ہے تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا۔ وہ آرام کر رہا ہے غلام، نبی علیہ السلام چکی چلا رہے ہیں، آٹا پس گیا صبح تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، دوسری شام پھر آئے، دوسری شام پھر آئے، پھر اسے وہی کچھ دیا، پھر اسے کہا آرام کر، طبیعت کیونکہ اچھی نہیں ہوئی پوری، پھر ساری رات چکی چلائی، تیسری شام پھر یہی قصہ، 3 دن نبی علیہ السلام نے چکی چلائی، جب وہ تندرست ہو گیا جانے لگے تو اس نے پوچھا کہ پیاری صورت والے آپ ہیں کون؟ فرمایا وہی میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو پھر اس نے کہا بالکل صحیح ہے، دشمن ایک بات تو سچی کہتے ہیں کہ یار جڑا تینوں تک لوے پھر وہ تیرا ہی ہو کے رہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر ایمان لائے، اور آج ہم جیسے لوگ ان کا نام لینا، کن کا؟ یہ جو چکی چلاتے تھے، مار کھاتے تھے، ان کا نام لینا ہم جیسے لوگ اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں کہ کاش ایک دفعہ مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت ہو جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں گئے، ہجرت کرنی تھی۔ جب ہجرت کرنی تھی تو دشمن کو تو نہیں پتا تھا، لیکن کعبے کی جس کے پاس چابی ہوتی ہے، جن کے بچے آج بھی مکے میں موجود ہیں، سیدنا عثمان بن طلحہ، نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یار ابن طلحہ ذرا تالا کھول، 2 نفل نماز پڑھنی میں نے۔ اس نے آگے سے ذرا تلخ جواب دیا، کہنے لگا اگر قریش کا کوئی بچہ بھی آ جائے نا تو تالا کھول دیں، نعوذ باللہ آپ کے لیے تالا نہیں کھول سکتا ہے۔ اب سنیں ہمارے نبی علیہ السلام کیسے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غیرت والے تھے، غیرت والے نبی تھے، رحمت والے بھی، غیرت والے بھی، جرت والے بھی، شفقت والے بھی، محبت والے بھی۔ کیا بات کہی عثمان بن طلحہ کو؟ یہ نہیں کہا کہ یار دے دے، یار دے دے، دیکھ لے، نہیں 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 نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا، عثمان بن طلحہ کے کندھے پر تھپکی ماری، تو فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی تجھ سے ہم نے لے لے۔ استقامت دیکھیں، اعتماد دیکھیں، امت کو درس کہ اگر کوئی چیز حاصل نہ ہو تو منتیں نہیں بلکہ اپنا معیار اس حد تک لے جاؤ کہ وہ چیز تمہارے قدموں کے اندر آ جائے۔
مدینہ منورہ چلے گئے اس واقعے کے بعد نبی علیہ السلام. لمبا قصہ ہے لیکن میں بیچ کا شارٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. جس دن واپس بیت اللہ میں آئے، مکے کو فتح کیا گیا، اور پہلی فتح ہے دنیا کی جس میں خون نہیں بہایا. دنیا کی پہلی فتح جس میں کسی کا قتل نہیں کیا گیا. دنیا کی پہلی فتح جس میں کسی کا گھر نہیں اور کسی کے دکان نہیں لوٹی گئی. ورنہ پرانے وقتوں میں رواج تھا کہ جب فتح ہوتی تھی تو دشمن کے گھروں کو، بازاروں کو لوٹ لیا جاتا تھا. مکہ جس دن فتح ہوا، نبی علیہ السلام جب مکے میں داخل ہوئے، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر دبتی چال میں آگے آگے، ان کے پیچھے ان کا دستہ چلا جا رہا ہے. پیارے نبی علیہ السلام درمیان میں ہے، 10,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ساتھ میں، اور نبی علیہ السلام کا سر مبارک اللہ کے حضور عاجزی سے بار بار اتنا جھک رہا تھا کہ وہ جو سامنے اونٹ کے کجاوے میں کنی لگی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک بار بار اس سے ٹکرا رہی تھی. اور پھر پیچھے سے کسی نے نعرہ مارا پیچھے سے کہ آج بدلے کا دن ہے. پیغمبر علیہ السلام نے اسے دیکھا، ڈانٹا، اور فرمایا نہیں، آج معاف کرنے کا دن ہے. اور دنیا کو سمجھایا کہ پاور میں جب بندہ آتا ہے، طاقت بڑی عجیب چیز ہے، جوانی بڑی عجیب چیز ہے، دولت بڑی عجیب چیز ہے، علم بڑی عجیب چیز ہے. یہ طاقت، پاور، دولت، جوانی، علم، یہ سب کچھ اگر کسی کے پاس آتا ہے نا، وہ عزت دار بعد میں بنتا ہے، بے نقاب پہلے ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا، جب بندہ پاور میں آتا ہے بے نقاب ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنی عادت ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے جنتا کو پتہ لگ جاتی. دولت والا بنتا ہے بے نقاب ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر دل میں غرور، تکبر، بدتمیزی ہوگی تو سامنے آ جائے. علم والا بنے گا اگر عاجزی نہیں ہے بے نقاب ہو جائے، غرور سے باتیں کرنے لگے گا، بدتمیزی کرے گا. جوانی کی طاقت ملے گی، اگر اس کے اوپر قابو نہیں رکھے گا، عیاشی کرے گا، گنڈا گردی کرے گا، چوری کرے گا، ڈکیتی مارے گا، تب بھی بے نقاب ہو جائے گا. یعنی یہ پاور کی چیزیں جب آتی ہیں، پہلے بندے کو بے نقاب کرتی ہے، بعد میں عزت دار بناتی ہے. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، رئیس الارار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر مولانا نے کیا میرے بیان سے پہلے. انہوں نے ایک بات سیرت النبی علیہ السلام کے موضوع پر بیان کرتے ہوئے آج سے 75 سال پہلے الہ آباد کے ادھینیشن میں کہی. فرمایا، مسلمانوں یاد رکھو، نبی دونوں صورتوں میں رحمت ہوتا ہے. جب وہ کمزور ہوتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، جب پاور میں آتا ہے تب بھی دشمن کو معاف کر دیتا ہے. دونوں صورتوں میں نبی رحمت والا ہوتا ہے. اب نبی علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے. اب بیت اللہ کو تالا لگا ہوا تھا. صحابہ کو بلاؤ، عثمان بن طلحہ کو بلاؤ بھائی. عثمان بن طلحہ کے گھر پیغام پہنچا، آجا بھائی. اب وہ کام کیا. ظاہر سی بات ہے، جب سطح بدلتی ہے تو جن لوگوں نے پہلے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے ان کو پریشانی تو ہوتی. تو وہ کام کیا کہ اچھا میں نے تو چابی نہیں دی. اس نے ایک بات کہی عثمان بن طلحہ نے اپنے بچوں سے، کہنے لگا یار میں پچھلے 10 سال سے نا ابو جہل کو دیکھتا ہوں، عتبہ کو، ولید کو، ابو لہب کو بڑی بڑی ڈنگیں ہانکتے ہیں کہ ہم نے مدینے پہ چڑھائی کرنی ہے، ہم نے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کا یہ کر دینا ہے. کہنے لگا جب میں ان کی میٹنگ میں بیٹھتا ہوں نا، میرے دل میں بس وہی بات آتی رہتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے تھپکی مار کے کہا تھا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا چابی لے لینی ہے تیرے سے. کہتا میرے ذہن میں وہی بات ہمیشہ، جبکہ ان کے پاس پاور تھی، دولت تھی، بڑی بڑی فوجیں مکے والے کے پاس تھی، لیکن جب یہ مشورہ کرتے تھے تو میرا دماغ وہی پہنچ جاتا تھا پیچھے کہ مدینے والے آقا جو
دن تیرے سے یہ چابی واپس۔ اب وہ آ گیا، اب یہ سوچ رہے گھر سے جاتے ہوئے کہ میری گردن مار دی جائے گی، سزا دی جائے گی، قید کر دیا جائے گا۔ میں نے چابی نہیں لی تھی اس دن۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، چابی لی، بیت اللہ کو کھولا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی صفائی کروانے کے بعد، دھلوانے کے بعد وہاں نفل نماز ادا کی، اور جب باہر نکلے، جب اس کو تالا لگایا نا دوبارہ، عثمان بن طلحہ سامنے کھڑے سر جھکائے ہوئے، وہ فرمایا ابن طلحہ ادھر آ، یہ کانپ گئے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ وہ فرمایا یہ چابی پکڑوئے، وہ قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ میری طرف چابی نہیں آئی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا قریب نبی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اتنا قریب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے بعد اس شخص کو چابی لوٹا رہے ہیں جس نے کبھی چابی دینے سے انکار کر دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں، مدینہ منورہ میں تشریف رکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے لشکر کے ساتھ ایک جگہ حاتم طائی کی بیٹی کا ٹکراؤ ہو گیا۔ حاتم طائی کا نام سنا ہے آپ نے؟ حاتم طائی ایک بادشاہ تھا، وہ غریبوں کو بہت کچھ بانٹتا تھا، کھانا بہت کھلاتا تھا غریبوں کو۔ حاتم طائی کی بیٹی کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے لشکر کی ٹکڑی سے ٹکراؤ ہوا، صحابہ نے اسے پکڑ لیا، درباری رسالت میں پیش کرنے کے لیے جب مدینہ منورہ کر لائے۔ ابھی مسجد نبی میں داخل ہونا ہے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے دیکھا کہ اس بیٹی کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے۔ اب وہ بیٹی کیونکہ بادشاہ کی بیٹی، وہ ایک رتبے والے بندے کی بیٹی، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حاتم سے راضی تھا، مطلب اتنا نیک بندہ تھا، اتنی سخاوت کی کہ اللہ سے راضی۔ پیغمبر علیہ السلام کے انتظار کرتا ہوا، نبی علیہ السلام کے آنے سے چند دہائیاں قبل اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے اپنے آپ کو؟ میں تو حاتم کی بیٹی ہوں، بادشاہ کی بیٹی ہوں، نعوذ باللہ ایسے سوال کروں گی جا کے کہ کسی کو جواب نہیں آئے گا۔ وہ اپنی پلاننگ کر رہی ہے، اور ادھر نبی علیہ السلام نے جب دور سے اسے دیکھا تو فرمایا وہ دیکھو اس بیٹی کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، اپنی رحمت والی چادر اتاری۔ کون سی چادر؟ طٰہٰ یاسین والی چادر۔ کون سی جی؟ مدثر والی چادر۔ کون سی چادر پتہ ہے؟ ابھی بھی نہیں پتہ لگا۔ جس دن نبی علیہ السلام نے معراج پہ جانا تھا، اللہ نے ملاقات کے لیے بلانا تھا، جبریل آئے براق لے کے، بیت اللہ کے ذیل میں براق کو روکا گیا، اور اس کے بعد جبریل اس گھر پہنچے جس گھر میں نبی علیہ السلام اس رات آرام فرما رہے تھے۔ جب اندر داخل ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے دیکھا پیارے پیغمبر تو سو رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً اللہ سے کہا کہ پیارے رب، آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے لیکن وہ تو آرام کر رہے ہیں، اجازت ہو تو ہاتھ لگا کے اٹھا دوں، اجازت ہو تو ہاتھ لگا کے اٹھا دوں۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں نہیں، خبردار، وہ میرے محبوب کو ہاتھ نہ لگائے، آرام کرنا ہے، نیند میں ہے، تم اچانک ہلاؤ گے، شاید ان کو کچھ اور نہ محسوس ہو، ہاتھ نہیں لگانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا اللہ جی، آواز دوں، پکاروں کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، اور فرمایا کیا ہو گیا تجھے، آوازیں دے گا؟ نبی علیہ السلام کو آواز نہیں دینی، آواز نہیں دینی۔ اللہ کرنا کیا؟ فرمایا کرنا کیا؟ ادھر گھوم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی طرف آ جا، گھٹنے زمین پر لگا اور اپنے ہونٹ کائنات کے نبی کے تلووں سے لگا دے تاکہ ان کی ٹھنڈک سے
मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंख खुल जाए। जिस चादर को बोसा देना जिब्रील अपने लिए इज्जत की बात समझे, जिस चादर को बोसा देना जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने लिए इज्जत की बात समझे, वो चादर नबी अलैहिस्सलाम ने उतारी और एक सहाबी को दी। फरमाया दौड़ के जाओ, वो हातिम की बेटी आ रही है, उसके सर पर दुपट्टा नहीं है, दौड़ के जाओ, उस बिटिया के सर को ढक दो, अभी चादर पकड़ाई है। चादर वाले ने अपने इश्क में जवाब दे दिया, कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चादर आप रख लीजिए, आपकी चादर ताहा यासीन वाली चादर है, वो तो दुश्मन की बेटी है, मैं अपनी चादर दे देता। अभी इतनी बात कही थी, पैगंबर अलैहिस्सलाम नाराज हो गए। वो फरमाया आज तो कह दिया कि दुश्मन की बेटी है, खबरदार, बेटी सिर्फ बेटी होती है, अपनी हो या पराई हो, बेटी सिर्फ बेटी है, चाहे हिंदू की या मुसलमान की, सिख की या ईसाई की, दलित की या मोदी की, जैनी की या जर्मन की, फ्रांस की या अमेरिका की, बेटी सिर्फ बेटी है, बेटी की तरफ गंदी निगाह उठाकर देखा नहीं जा सकता। अब उधर हातिम की बेटी तो सोचती आ रही है कि नौजुबिल्लाह इतने सवाल करने, ये करूंगी वो करूंगी, इधर वो चादर पहुंच गई उसके पास और सीधे ले जाके जब उसके सर पर डाली गई है, आंखों के आंसू जारी हो गए, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम कबूल कीजिए, अब तो मैं मान गई, मुझे तो किसी ने कहा था कि आप इस रूए जमीन के खित्ते पर हुकूमत करने आए हैं, आप तो लोगों के दिलों के शहंशाह हैं, आपसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने और भी सिखाया, यहाँ हातिम की बेटी को कहा, ओ तेरे अब्बू से अल्लाह राजी था, बता क्या चाहती है। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं वापस अपने महल में जाना चाहती हूँ। फरमाया ठीक है, उसके लिए सवारी मंगाई, उसके लिए नए कपड़े मंगाए, उसके लिए गनीमत के माल में से हिस्सा मंगाया, उसके जो साथ में लोग थे उनके लिए सवारियां, उनके लिए कपड़े, उनके लिए साजो सामान। तो क्योंकि उम्मत को ये बताना था कि जब बेटियां घर आए तो फिर खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, खाली हाथ नहीं बेटियों को लौटाते। अब वो जब वापस पहुंची ना, अदी भागा फिर रहा था, हातिम का बेटा अदी बिन हातिम, वो भी वापस पहुंच गया था अपने महल। जाके बहन ने कहा भाईजान तुम कहां चले गए? और मैं इधर को निकल गया था। कहने लगा तुम मिलते क्यों नहीं उनसे जाके मदीने में? कहने लगा नहीं नहीं ऐसे कैसे मैं मिलूं? कहने लगी नहीं भाई मैं मिल के आई हूं, खुदा की कसम वो रूए जमीन के बादशाह नहीं है, वो तो दिलों के शहंशाह है। कहने लगे जा तो सही। अब इसने दो अजीब बातें की अदी बिन हातिम। कहने लगा जाऊंगा, लेकिन मैंने सुना है लोग उनको उनकी मस्जिद में मिलते हैं, मैं उनसे उनके महल में मिलना चाहता हूं ताकि ये देखूं घर कैसा है, रहन सहन कैसा है। तो ठीक है तो जा तो सही। आखिर अदी बिन हातिम एक दिन अचानक मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे, सीधा मस्जिद नबी में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे। दूर से देखा, जब अदी मस्जिद में दाखिल होएगा, नबी अलैहिस्सलाम ने दूर से फरमाया ओए अदी आजा यार तेरा इंतजार था। अब अदी कांप गए, ये प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरा नाम किसने बता दिया? मैं तो कभी मिला नहीं, मैं तो कभी इनसे मिला नहीं हूं, वो मेरा नाम किसने बता दिया? कांप गया। अब जैसे जाके बैठा करीब में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो गए और मैं अदी चल यार तेरे लिए घर पे जाके बात होगी, यहां बात नहीं करनी। सुभान अल्लाह। और उसका तो वजूद कांपने लगा, मेरा नाम भी जानते हैं और मेरे दिल में क्या है वो भी जानते हैं। पकड़ा उसको घर ले गए। अदी ने जाके जब घर देखा
ایک چھوٹا سا گھر ہے، 4 دیواری ہے، 2 حصے کیے ہیں، کھجوروں کی چھت، کھجوروں کی چٹائی، کھجوروں کا بستر، کھجوروں کا تکیا، کھجوریں کھانے کے لیے پیش کی اور دودھ پلایا اور ان کو اپنے پاس تھوڑی دیر بٹھایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جی اب ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، آپ جا سکتے ہیں۔ عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بات تو سچ ہے، آیا تو واپس جانے کے لیے تھا، اب آپ کو مل لیا ہوں، اب واپس جانے کا سوال نہیں۔ جنگ بدر کی رات نبی علیہ السلام حجرہ مبارک سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال، ایک چھڑی نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں، علماء بیٹھے پڑھیے بخاری شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایک جگہ رکے، زمین پر سوٹی ٹکائی، فرمایا صبح کو یہاں پہ ابو جہل گرے، چند قدم چلے پھر رکے، فرمایا یہاں امیہ، اس جگہ امیہ گرے گا صبح کو، ایک ایک بدترین دشمن کا نام لیا۔ یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج 1450 سال گزرنے کے بعد نا آپ سارے ماشاءاللہ مفتی بنے پھرتے ہو۔ ایک بدو آیا تھا، بدو، اس نے نبی علیہ السلام کو آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ درخت آپ کے پاس آ جائے اور آ کے کہے آپ کو سلام کر دے تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اب ہم اس درخت کو کہنے جائیں، تم خود جا کے کہہ دو کہ تمہیں رسول اللہ بلاتے ہیں۔ وہ درخت جڑوں سمیت آیا، اور ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یرموک سے واپسی کے موقع پر نبی علیہ السلام ایک جگہ آرام کرتے ہیں اور میں پہرے کے اوپر موجود تھا، ادھر سے میں نے دیکھا کہ جنگل کا ایک درخت اپنی جڑوں سمیت نکلا اور پھر چلتا ہوا نبی علیہ السلام کے سر کے پاس آیا، کچھ دیر کھڑا رہا، پھر واپس گیا اور میں نے دیکھا کہ زمین کے جس حصے سے جو جڑ نکلی تھی وہ پھر وہیں پر واپس پیوست ہو گئی۔ نبی علیہ السلام اٹھے، میں نے کہا یا رسول اللہ آج تو عجیب ماجرا دیکھا۔ فرمایا کیا دیکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ جو درخت ہے آپ سو رہے تھے، وہ جڑوں سمیت اکھڑا تھا، وہ چلتا ہوا آپ کے پاس آیا اور اس نے یہاں کچھ دیر گزاری پھر واپس چلا گیا۔ فرمایا ہاں اس نے میرے رب سے اجازت مانگی مجھ سے سلام کرنے کی، میری زیارت کرنے کی، میرے رب نے اسے اجازت دی تھی، وہ اس لیے۔ ہم لوگوں نے اگر دوائی لینی ہو تو ڈاکٹر کون سا چاہیے جی؟ MBBS ہے جی۔ ابھی مجھے ایک بچہ ملا، علاج کہاں سے کرا رہے ہو؟ کہتا PGI چنڈی گڑھ سے۔ مطلب یہ بات تو آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ کہ اگر دوائی لینی ہے تو اچھے ڈاکٹر سے لینی ہے، گھر میں پتھر لگانا ہے تو مکرانے سے لے کے آنا ہے جی۔ اگر اسٹیل کام کا کام کرانا ہے تو ٹاٹا کمپنی کا ہونا چاہیے، گاڑی بڑھیا خریدنی ہے تو ٹویوٹا کی ہو، چاہے لینڈ کروزر لے کے آئے۔ یہ بات تو آپ سمجھتے ہیں۔ اچھا جی مسئلہ پوچھنا ہوئے، کیلا بیچنے والا بھی مسئلہ دسی جاتا ہے، چاہ بنانے والا بھی مسئلہ دسی جاتا ہے، دوائی دینے والا بھی مسئلہ دسی جاتا ہے، مالش کرنے والا بھی مسئلہ دسی جاتا ہے، لیڈر بھی مسئلہ دسی جاندے، ڈاکٹر بھی مسئلہ دسی جاتا ہے، راج مستری بھی فتوا دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! جب تمہیں دین بہتر سیکھنا ہو، دنیا اچھی چاہیے تو بہترین کمپنی تلاشتے ہو، اگر دین کو کچھ معلوم کرنا ہو تو اپنے بہتر علماء کے پاس جائے۔ یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں درمیان میں کہ آج 1450 سال کے بعد کچھ لوگ نعوذ باللہ اس بات پر بحثتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ اطمینان سے ایک بات آپ کو آج میں کہتا ہوں اپنے دل کے درد کے ساتھ، علماء کو بھی عام مسلمانوں کو بھی ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، ہر بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ہر بندے کا ایک، یہ جس گراؤنڈ میں ہم جلسہ کر رہے ہیں یہاں کوئی ٹرسٹ ہے، ان کا گراؤنڈ ہے، ان کی اسی گراؤنڈ میں چلتی ہے، وہ کہیں گے کہ باہر سڑک کے بیچ میں کچھ کریں گے وہاں ہی ان کی چلے۔ ہر بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے اور وہ اپنے دائرے میں بتا دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔
اگر موبائل خراب ہو جائے آپ کا تو کیا آپ ٹوئٹا کمپنی کے شو روم میں جا کے بولیں گے ان کو کہ یار میرا ایپل کا موبائل ہے خراب ہو گیا؟ اگر آپ کی کار میں کوئی خرابی پڑ جائے تو کیا کسی آپ سیب اور کیلے بیچنے والے کو کہیں گے یار ذرا آنا دیکھنا پوڈر کھول کے کیا ہوا؟ نہیں، آپ اسی کمپنی کے ایکسپرٹ کے پاس جاؤ گے تو یاد رکھو نبی کی شان اگر کوئی بتا سکتا ہے تو ایک نبی ہی بتا سکتا ہے، اور نبیوں میں جو سردار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صرف میرا اللہ بتا سکتا ہے۔ اور انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہم نے محمد کا ذکر، قرآن نے تو کہہ دیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ اب جنہوں نے استنجا بھی نہیں کرنا آتا وہ فتوے پوچھتے جانتے، اللہ کے بندے اپنی اوقات سے فاضل بات نیا کیجئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جو ذات ہے نا، دل کی تختی پہ لکھیں آپ میری اس بات کو، علماء بھی اور عوام بھی، میرے نبی کی جو ذات ہے، پیغمبر اعظم کی جو ذات ہے، محمد الرسول اللہ کی جو شخصیت ہے وہ غیر متنازع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لے کے اندازے لگاتا پھرے۔ میرے رب نے کہہ دیا کہ اوپر میں ہوں اور یہاں محمد الرسول اللہ ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ اس لیے اس بحث میں نہیں بننا، کبھی اطاعت کرنی ہے محمد الرسول اللہ کی، پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا کہنا ماننا ہے۔ ہم جب گھر بناتے ہیں، دکان کرتے ہیں، تو یہ تو نہیں کہ ہم ہر ایک دکان سے سب کچھ خریدنے جاتے ہیں، ہم اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں۔ دین بھی ایسے ہی ہے آپ کے نزدیک۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، مولانا صاحب، امن کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنی دیر سے پیدا ہوئے؟ آپ اندازہ لگائیں کون سا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب قرآن پاک میں ہے، لیکن آپ یہ بتاؤ آپ کے معیار کے مطابق آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو اپنی نماز درست کرنی چاہیے، آپ کو اپنا کردار درست کرنا چاہیے، آپ کو اپنا ویوہار درست کرنا چاہیے، آپ کو اپنا پریوار درست کرنا چاہیے، آپ کو اپنے کاروبار کے معاملات درست کرنا چاہیے۔ ارے جن چیزوں کی درستگی کی ضرورت ہے آپ ان کی بات ہی نہیں کر رہے، ان اختلافات کی بات کرتے ہو جس میں ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم وہ بات کریں۔ جبریل رک گئے تھے، جبریل رک گئے، فرشتوں نے پوچھا آگے، وہ اکیلے ہی جا رہے ہیں، فرمایا اس سے آگے میری بھی نہیں چلتی۔ اور یہ 14ویں صدی کے زیادہ اپڈیٹ ہیں جو نعوذ باللہ نبی 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ارے نبی کی شان کا مہینہ، نبی کی عظمت کا مہینہ، نبی کا نام لینے کا مہینہ، درود پاک پڑھنے کا مہینہ، لوگوں کو نبی علیہ السلام کی ذات بتانے کا مہینہ، اور یہ کچھ بدبختی نہیں ہے کہ ہم لوگ آپس میں نبی علیہ السلام کا نام لے کے اگر ایک دوسرے کی برائی کرے تو اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے، آپ سب پیارے پیغمبر علیہ السلام کے نمائندے، نبی علیہ السلام کی امت میں تھے آپ، نبی علیہ السلام نے آپ پہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ ارے دیکھو تو صحیح، نبی علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، ایک عورت آئی دروازے پہ، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھاگ کے، قریب پہنچے، اس کو سلام کیا، اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا پترا کی حال ہے؟ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، اماں جی میں ٹھیک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر بچھائی، بلال کو بلایا، فرمایا ابو بکر عثمان علی کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے اتنے قیمتی کپڑے نہیں پہنے؟ فرمایا میری ماں آئی ہے، یہ دائی حلیمہ آئی ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی دودھ شریف بہن جس دن ملنے آئی، نبی نے اونٹ لاد کے گئی، شاد و سامان کے ساتھ بھیجا۔ جس دن ماں ملنے آئی، حالانکہ سکی ماں نہیں ہے، صرف دودھ پلایا ہے،
माँ से मिन्नत की कि मेरे घर में रहो, उन्होंने कहा नहीं, वापस अपने कबीले में जाना है। दाई हलीमा ने जब कहा तो साजो सामान से लाद के भेजा। नबी ने तो हमें ये सिखाया, वो मस्जिद में बैठे हैं, गैर मुस्लिम आया, या रसूलुल्लाह भूखा हूं। नबी के अपने पेट से पत्थर बंधे हुए, लेकिन भूखे को खाली जाने नहीं दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे, गैर मुस्लिम आया, उसने कहा या रसूलल्लाह कपड़े चाहिए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने लिबास पेश किया। इस गैर मुस्लिम ने आके सवाल किया या रसूलल्लाह सवारी चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको नया जवान तवाना ऊंट पेश किया। अरे उस नबी की उम्मत में से हो जिसने तेज आंधी की तरह लोगों का मजहब, रंग और नस्ल देखने हुए बांटा है लोगों को। आपको पता है कि पूरी कायनात में इस्लाम तेजी से क्यों पहुंचा? दो बातें सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने समझाई, सिर्फ दो बातें। फरमाया एक रब और रसूल का कहना मानो। सैयदना अबू बकर ने कहा या रसूलुल्लाह हमने मान लिया आपके रब को भी आपको भी, अब क्या करना है? फरमाया जिसने रब रसूल को मान लिया वो दुनिया में तमाम इंसानों को इज्जत देने के लिए तैयार हो जाए। छोटा सा फलसफा इस्लाम का। आप मुसलमान हैं तो ज़हन नशीन रखिए कि जो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता है उसका एहतराम करना आप पर लाजिम है। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया। आप मुसलमान हैं, कोई गरीब रो रहा है उसके आंसू पहुंचना आप पर लाजिम है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत। इस्लाम में दरअसल दो चीजें इस्लाम में, इत्मीनान से समझ लीजिए। 11:30 हो गए, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इस्लाम में दो चीजें हैं, इत्मीनान से जरा इस बात को समझ लीजिए। एक इस्लाम का मकसद, इस्लाम का मकसद, दूसरा दीन की जरूरियात। हमारी जिंदगी में भी ऐसी दो चीजें, कोई भी चीज हो जाए, इस पंडाल से आप आसानी से समझ जाएंगे। ये पंडाल हमने सजाया, कुर्सियां लगाई आपके बैठने के लिए, स्टेज लगाया मौलवियों के बैठने के लिए, मेहमानों के बैठने के लिए। ये हमारा मकसद नहीं है, मकसद नहीं। ओ बोलो मकसद नहीं है, ये हमारी जरूरत है, जरूरत है। मकसद क्या था? मकसद ये था रब रसूल के बंदे आएंगे, रब रसूल की बात सुनेंगे, इसलिए ये जरूरतें पूरी की। समझिए बात को नहीं? आसानी से समझ आ रही है आपको, नहीं आ रही? अच्छी शुक्र। अब एक बात आप बताओ, जब हम नमाज पढ़ते हैं कुछ लोग नियत बांधते हैं अल्लाह अकबर और यहां पे हाथ बांधते हैं। अब मौलवियों से पूछो जी इनकी नमाज हो जाती है? इमाम बुखारी से, अबू दाऊद से, नसई से, जी हो जाती है। कुछ लोग हैं नियत बांधते हैं यहां पर, फिर पूछो मौलवियों की नमाज हो जाती है? हो जाती है, अच्छी। कुछ लोग नियत बांधते हैं, हाथ उठाते हैं, बार बार रफ़ा-दैन करते हैं। मौलवियों को पूछो जी नमाज हो जाती है? इनकी भी और बोलो ना, हो जाती है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात फर्ज है, लेकिन जरूरत है। थोड़ी बहुत आगे पीछे होके हो रही है, जरूरतों पे लड़ रहे हैं, मकसद हमें याद नहीं। जरूरतों पे लड़ रहे हैं, मकसद हमें। अब मकसद क्या है इस्लाम का? नमाज का मकसद क्या है? अगर मैं आप सबको पूछने लगूंगा तो अब तक का तो ये तजर्बा है, अक्सर और बेशतर को तो पता ही नहीं। आपको क्या नाम है? इकरामुद्दीन भाई, हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह को राज़ी करने। आप बताओ, अल्लाह की रज़ा करते। आप बताइए, अल्लाह के लिए। घबराओ नहीं, बाकी भी तुम्हें जैसे अब आप अंदाजा लगाइए। अब मैं अभी वहां हमारे रॉयल इन में था, वहां हाजी साहब क्या, तो वहां एक प्रेस रिपोर्टर साहब आए, उन्होंने मुझे पूछा
کہ جی یہ جو مولوی ہے نا پوری بات نہیں بتاتے. میں کہا ساری پنجابی سے کہاوت ہے جنہ گڑ پاؤں گے مولوی نے تنخواہ 7,000 دی ہے تو گلا 1 لاکھ اب اندازہ لگائیں گا اتنے لوگ بیٹھے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں کہ جی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے قرآن میں لکھا ہے, لیکن کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا, اپنے علماء سے نہیں پوچھا, کیونکہ ہم خود ہی مفتی بن کے بیٹھ گئے. ہم خود مفتی بن کے بیٹھ گئے. اندازہ لگاؤ دنیا کا سب سے بڑا دین ہے اسلام اور سب سے بڑی عبادت نماز, اتنی طاقتور عبادت ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ پوری دنیا میں مسجدیں بنائی جاتی ہیں. اس سے پاورفل عبادت کوئی نہیں. اب یہ 1400 سال گزرنے کے بعد ہماری یہ حالت ہو گئی ہے, صرف بھارت والوں کی, باہر والوں کی نہیں, کیونکہ فرانس, جرمن, اسپین, لاس اینجلس تیزی سے دین کی طرف راغب ہیں اور ہم سے لوگ پسند ہیں, ہم سے پڑوسی بھی پسند ہیں. کیوں؟ ارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مقصد دیا, مقصد سنیں, دین کی ایک مقصد ہے, دین کی ضروریات میں تمام اعمال شامل ہیں چاہے وہ فرض ہے. اب یہ ضرورتیں کیوں بنائیں؟ تاکہ ہم مقصد تک پہنچ سکیں. ارے یہ کرسیاں اسٹیج کیوں لگایا تھا؟ تاکہ جلسہ ہو سکے. تو نماز, روزہ, حج, زکات, صدقہ, یہ ساری چیزیں کیوں بنائی؟ تاکہ جو مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں کے لیے لائے ہم اس مقصد تک پہنچ جائیں. اب وہ مقصد ہمارے پلے, اور بولو مقصد ہمارے پلے. مقصد کیا ہے؟ صاف صاف لکھا ہے قرآن پاک, 2 ٹوک, سیدھا سیدھا, صاف ستھرا. مولویوں کو یاد آ گیا ہوگا ان الصلاۃ. ہاں جی آگے یاد نہیں, آگے بولو نا یار, اگر یاد آ گیا ان الصلاۃ. ہاں جی کہ نماز تم پر فرض کر دی گئی. کیوں؟ تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو, اچھی باتیں کرنے لگو. ایک کہتے نماز اللہ کو, اللہ نے تمہیں راضی کر کے کیا کرنا ہے؟ ساری دنیا خدا کے آگے ایک وقت سجدہ کر دے تو اس کی خدائی میں بڑھوتری نہیں کر سکتی, اور ساری دنیا ایک وقت میں انکار کر دے تو اس کی خدائی میں رفتی کا کمی نہیں کر سکتی. یہ نماز اس لیے بنائی تھی کہ اللہ چاہتے تھے کہ میری امت کے بندے, میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بندے اچھے بندے بن جائیں. بلے شاہ کا نام سنا آپ نے؟ سنا بلے شاہ کا نام؟ پنجاب کے بہت بڑے بزرگ تھے, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا. قرآن پاک میں بار بار یہ ذکر ہے. آپ لوگ تو قرآن شریف میرا کہہ رہے ہیں, پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ ارے بولو یار, بیکانیر والے پڑھتے ہو نا؟ وہ کہتے ہیں جیسے ابا جی کا انتقال ہو جائے مولوی کو بلاؤ قرآن کی پڑھائی. اچھا جڑے بچے ہوں گے چھوٹے چھوٹے, ان کا کوئی قصور نہیں, وہ بھی دیکھتے رہتے بھی بریانی قورمے کی بن رہی ہے کہ مرغے کی بن رہی ہے, اسی حساب سے پڑھ دیں گے بھائی. اب قرآن پڑھتے ہیں, قرآن میں متعدد جگہ نماز کا ذکر, نماز کی فرضیت کا ذکر, نماز کی وجہ تسمیہ کا ذکر, نماز کیوں پڑھنی ہے اس کا ذکر. ایک چھوٹی سی آیت آپ کو یاد دلاتا ہوں, ارأیت الذی یکذب بالدین. پڑھتے ہیں اکثر لوگ نماز میں, چھوٹی سی آیت. بلے شاہ نے ترجمہ کیا ان آیتوں کا, کہتا ہے نماز بھی نیتی جاننے ہو, نماز بھی نیتی مطلب نماز بھی پڑھتے ہو, نماز بھی نیتی جاننے ہو, ٹھگی بھی نیتی جاننے ہو, یاد بھی نیتی جاننے ہو. کہنا نماز پڑھی تے نیاز نہ دیتی. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی, ہاں کہتا نماز پڑھی
تے نیاز نہ دیتی تیریاں کس کم پڑیاں نماز آتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نماز تو کرتا ہے، یتیم کے منہ میں لقمہ نماز اس لیے بنائی گئی تھی کہ جو نمازی ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جو نمازی ہوگا بےایمانی نہیں کرے گا، جو نمازی ہوگا چھٹی نہیں مارے گا، جو نمازی ہوگا ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرے گا، جو نمازی ہوگا اپنی بیوی کے چہرے پہ تھپڑ نہیں مارے گا، جو نمازی ہوگا پڑوسی کو گالی نہیں دے گا، جو نمازی ہوگا وہ غیر کی بیٹی پر زنا کی نگاہ نہیں ڈالے گا، وہ نماز بھی پڑھی جانے ہوں اور ٹھگی بھی کیتی جانے ہو یا کرتی بھی جانے ہو، مقصد بھول گئے۔ نماز کا مقصد اللہ کے بندوں کو اس طرح بہتر بنانا کہ اللہ کی مخلوق کو ان سے راحت محسوس ہو۔ اسی طرح اگر آپ آگے چلیں گے، مسجد میں جاتے ہیں نا جی نماز پڑھنے، آپ نے تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجدیں بنا رکھی راجستھان میں ہے ماشاءاللہ، میں جب بھی کبھی رکا ہوں تو مجھے خوشی ہوئی اس بات کی۔ مسجد کیوں بنائی؟ اب یہ بھی پوچھوں گا نا، آپ سے نہیں پوچھتا، اب یہ بھی پوچھوں گا تو انہوں نے یہ بھی نہیں بتانا، انہوں نے کہہ دینا نماز پڑھنے کے لیے بنائی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پوچھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنا رہے ہیں، کیوں بنوا رہے ہیں آپ مسجد؟ نبی علیہ السلام کی بات کا جواب امام بخاری نے، نسائی نے، ابو داؤد نے، صاحب طبقات نے دیا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں مسجد اس لیے بنائی جائے کیونکہ نماز تو گھر پر بھی پڑھ لیتے ہو، مسجد اس لیے بنائی تاکہ تم اکٹھے ہو کر نماز پڑھو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہو کے اکٹھے کیسے ہو جائے؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے۔ سونے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دل آپس میں مل جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب سچی بتاؤ، آپ جس محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہو وہ اپنے مقصد پہ اترتی ہے پوری؟ عبد الرحمان اگر فجر میں نہ آئے، ظہر میں نہ آئے، عصر میں نہ آئے، کیا مغرب میں باقی نمازی پوچھتے ہیں عبد الرحمان کہاں ہے؟ نماز اس لیے بنائی کہ اکٹھے ہو کے عبادت کریں گے، کوئی دکھ میں ہوگا، درد میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، اس کی تکلیف بانٹیں گے ہم۔ مسجد صرف پنج گانا نماز کی جگہ نہیں، اس لیے بنائی کہ مسجد کے پڑوسی دائیں بائیں طرف چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگر وہ بھوکے ہوں گے ہم ان کو کھانا کھلائیں گے، اگر تکلیف میں ہوں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کریں گے۔ اور پھر نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی کبھی دیکھا ہے کیسے سکھاتی ہے؟ کیونکہ ہمیں مقصد یاد نہیں ہے، ہم روایتوں پہ نہیں چل رہے، ہم رسم ادا کر رہے ہیں، اور رسمیں اپنے حساب سے آگے پیچھے، روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اب مسجد کیا سکھاتی ہے ہمیں؟ ابھی فجر کی نماز ہو اور مؤذن تکبیر کہہ دے، امام صاحب نیت باندھ لیں، کوئی ریڑھی والا، کوئی پلے دار، کوئی رکشہ چلانے والا وہ آگے صفوں میں پہنچ جائے، جمعے کی نماز ہو، 50 غریب آدمی پہلے پہنچ جائے، مسجد کے صدر صاحب لیٹ آئے تو برآمدے میں بیٹھے، MLA صاحب لیٹ آئے تو بیڑے میں بیٹھے صحن میں، ان کے وزیر صاحب لیٹ آئے تو جہاں مسلمانوں نے جوتیاں اتاری ہیں وہاں بیٹھ کے نماز پڑھے، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے، اس میں کسی کو کسی پہ بڑھوتری نہیں آ سکتی۔ مسجد یہ درس دیتی ہے کہ اس کے دروازے تک کوئی آئے گا، کوئی ہاتھ پھیلائے گا اللہ رسول کے نام کے اوپر، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہم اس کا ہاتھ خالی واپس نہیں لوٹائیں گے۔ اندازہ تو لگاؤ کہاں تھے ہم، کہاں آ گئے۔ یہ جھوٹی رسمیں بدلنی ہوں گی۔ صرف ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس سے آپ کو صرف یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اب کرنا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا تو اس وقت دنیا نہیں بنائی تھی، ان کا حلف لیا گیا عالم ہوا میں ساری روحوں کو اکٹھا کر کے،
لیکن جب دنیا میں بھیجا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 40 سال تک نبی علیہ السلام نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ میں اپنے رب کا رسول ہوں، بتایا نہیں۔ لیکن جس دن بتانا تھا اس دن کیا ہوا؟ آپ صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، کیا فرمایا؟ آپ نے یہ قصہ سن رکھا ہے پہلے؟ ارے سن رکھا ہے بھائی؟ تو بولو یار، سنیا نہیں؟ آدھوں نے تو سن رکھا ہے نا، اس کو صحیح طرح سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سبا میں کھڑے ہو کے سارے مکے والوں کو، مرد عورت بوڑھے جوان رشتے دار یار دوست سارے بلا لیے۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے میں یہ کہوں کوئی لشکر ہے تمہیں نقصان پہنچائے گا تو یقین کر لو گے، جبکہ اصل بات یہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مکے کے لوگوں تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے جو تمہیں ہلاک کر سکتا ہے تو تم یقین کر لو گے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے 40 سال زندگی گزارنے کے بعد جس دن یہ راز دنیا کو بتانا تھا کہ میں خدا کا وہ آخری رسول ہوں جس کی بدولت یہ کائنات سجائی گئی ہے، جس دن یہ راز کھولنا تھا تو جاتے ہی یہ نہیں کہا کہ اللہ کو مان لو اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہہ سکتے تھے، کہہ دیتے تو تب بھی لوگ مانتے، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا خوبصورت سوال کیا کہ مکے کے لوگوں تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر دیکھو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کاروباری اٹھے سب سے پہلے کہ سونی صورت والے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا اچھا ویپاری تو ہم نے نہیں دیکھا، جو ایمانداری آپ میں ہے آج تک مکے میں کسی نے نہیں پائی ہے۔ یہودی اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا امانت دار کہ جب کوئی امانت آپ کے پاس رکھتے گئے جیسی رکھتے گئے ویسی ہی آپ جیسا تو امانت دار۔ عورتیں اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہ آپ جیسا با حیا تو کوئی دیکھا ہی نہیں جس نے کبھی آنکھ اٹھا کے کسی خاتون کی طرف نہیں دیکھا۔ غلام اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ سونی صورت والے آپ جیسا غریب پرور نہیں دیکھا کہ جس نے کبھی بنا کھانا کھلائے ہمیں اپنے گھر سے واپس نہ آنے دیا۔ زندگی کے جتنے طبقے تھے سب نے اٹھ کے کہا آپ جیسا نہیں، آپ آئیڈیل ہیں۔ ابھی یہ نہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں آپ آئیڈیل ہیں، کاروبار میں بھی، سماجک ویوستھا میں بھی، گھریلو ویوستھا میں بھی، سماج کے لوگوں میں بھی، غریبوں میں بھی، امیروں میں بھی، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں آپ آئیڈیل۔ اندازہ لگائیں نبی علیہ السلام نے جس دین کی بنیاد رکھنی تھی، بنیاد رکھتے وقت یہ پوچھا پہلے کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ مولانا صاحب اگر اچھا مولوی بننا ہے، مفتی صاحب کو اچھا مفتی بننا ہے، شیخ الحدیث کو شیخ الحدیث اچھا بننا ہے، اور کونسلر صاحب کو اچھا کونسلر بننا ہے، کسی مسلمان کو اچھا ایم ایل اے بننا ہے، کسی صدر کو اچھا صدر بننا ہے، کسی باپ کو مثالی باپ بننا ہے، کسی بھائی کو اچھا بھائی ثابت ہونا ہے، کسی بیٹے کو فرما بردار بیٹا بننا ہے، تو پہلے رسول اللہ کی اس سنت کو اپنانا ہوگا کہ اپنے لوگ اٹھ کر یہ کہہ دیں کہ عبد الرحمان یار کے ایسا بڑھیا بندہ۔ اگر یہ نہیں کہتے پھر کپڑے جیسے مرضی بیٹھے، یہ اگر نہیں مانتے کہ تم اچھے ہو پھر پگڑی جیسی مرضی باندھو، داڑھی جیسی مرضی رکھو۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی مان ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے، ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، قریب میں جو بیٹھا تھا، یا امیر المومنین بڑا خدا والا بندہ ہے۔ فرمایا تو نے کیسے پتا کیا؟ میں نے کہا فجر میں دیکھا، ظہر میں دیکھا، عصر میں، مغرب میں، تہجد میں۔ اور میں جھوٹ بولتا ہے تو جا کے اس کے ماں باپ سے پوچھ، اگر ماں باپ کہتے ہیں نیک ہے تو نیک ہے، اگر وہ کہتے ہیں ٹھگ ہے تو پھر ٹھگ ہے۔
اگر پڑوسی کہتے ہیں اچھا ہے تو اچھا ہے، پڑوسی ظالم کہتے ہیں ظالم۔ بیوی بچے اگر یہ کہتے ہیں کہ ابو ہمارے اچھے ہیں تو یہ واقعی اچھے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے ظلم کرتے ہیں تو یار دوست جتنا مرضی اچھا کہتے رہے، یہ واقعی ظلم کرنے والا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، قرآن میں بھی لکھا ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ ساری دنیا ہی مسلمان ہو جائے، نہیں، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ان کے لیے ان کا دین ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ عبد الرحمان کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے کہ مسلمان ٹھگ ہوتے ہیں، محمد شفیع کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم بیٹی یہ نہ کہے کہ مسلمان کا بیٹا میری طرف گندی نگاہ رکھتا ہے، محمد شفیع کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم کاروباری یہ نہ کہے کہ اس مسلمان نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ میاں صاحب آج پوری دنیا میں سوشل میڈیا اسلام کے خلاف بولتا ہے، لیکن دین سب سے بڑا دین بن گیا دنیا میں، کیوں؟ کیونکہ ہم سوشل میڈیا کے سر پر نہیں چلتے، ہم زمینی سطح پہ اپنا کردار بلند رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حد تک کردار بلند ہے مسلمانوں کا کہ آج ہمارے جو غیر مسلم دوست ہیں، بھائی ہیں، اگر ان کے ساتھ کسی مسلمان کا بیپار میں پیسے کا لین دین ہو یا کوئی جھگڑا ہو، جب پنچایت لگتی ہے نا، یہاں سارے ذمہ دار بیٹھے ہیں، اگر وہ مسلمان بار بار جھوٹ بولتا ہے نا تو ہمارے غیر مسلم بھائی پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تجھے شرم نہیں آتی تو مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ مطلب ہمارا معیار، ہماری کوالٹی اتنی بلند ہے کہ دنیا کی ساری قومیں مانتی ہیں، اور یار تم مسلمان ہے، تم تو شراب نہیں نہ پیتے، اور تم مسلمان ہو، تم سود نہیں نہ کھاتے، اور تم مسلمان ہو، تمہارے یہاں زنا نہیں نہ کیا جاتا۔ اب بس دل پہ یاد رکھو، میرے ابو جان شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ہمیں سمجھایا کرتے تھے، کسی نے آ کے کہنا جی فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں فرمایا کرتے تھے تم یہ بتاؤ تم نے اب تک اپنے دیش اور قوم کے لیے کیا کیا، یہ بتاؤ۔ لوگوں کو چھوڑو، کون کیا کرتا ہے کون نہیں کیا کرتا ہے، اس کو چھوڑو۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، بتاؤ نا بھی نماز پڑھتے نا آپ ماشاء اللہ، اور چلو جمعے بھی صحیح پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں نماز۔ اچھا اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، یہاں ہاتھ رکھو، اپنے دل سے پوچھئے کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں، سچی سچی پوچھو، کیا کبھی جن کے ابو زندہ ہیں کیا کبھی اپنے باپ سے جا کے گلے ملے کہ ابو جی مجھے تو آپ سے بڑا پیار ہے؟ بتاؤ، کبھی اپنے باپ سے ملے جا کے؟ پوچھو اپنے دل سے، کبھی ماں کے پیر دبائے رات کو؟ نماز پڑھتے ہو نا؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو نماز پڑھتے ہوں گے وہ متقی ہوں گے، اور متقی اس کو کہتے ہیں جو اچھا انسان ہوتا ہے، اور اچھا وہی ہے جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، جو ماں باپ کا فرما بردار نہیں وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ پوچھو اس دل سے، آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے کبھی کسی روتے ہوئے کو ہنسایا؟ بتاؤ، یاد کرو، آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ نے کسی روتے ہوئے کو ہنسایا؟ اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کسی غریب کا بازو پکڑ کے اچانک کبھی لے گئے کہ میں آج تجھے بڑھیا ہوٹل میں کھانا کھلاؤں؟ اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی بہن غریب ہے، بھائی غریب ہے، کوئی دوست بچپن کا غریب ہے، کوئی پڑوسی غریب ہے، کیا چپکے سے رات کو کسی دن ایک لفافے میں اپنی حیثیت کے مطابق جو لاکھوں کی ہے یا کروڑوں کی ہے یا ہزاروں کی ہے یا چند سو روپے کی ہے، کچھ پیسے ڈال کے اس دروازے کے نیچے سرکا کے آئے ہو کہ تم نماز پڑھتے؟ بتاؤ تو صحیح، نماز کیوں پڑھتے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ اچھا کبھی کسی گرے ہوئے کو اٹھایا، کسی پریشان حال کو یہ کہا یار تو گھبراتا کیوں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں؟ پوچھو اس دل سے، یہ دکھاوا کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، زندگی آج ہے کل نہیں۔
जिन्होंने लंबी उम्मीदें रखा रखी हैं, कुछ पता नहीं। बताओ तो सही, अपने दिल को पूछ के बताओ तो सही कि जो नमाज पढ़ते हैं, बताओ तो सही कि अगर तुम्हारा गैर मुस्लिम पड़ोसी, चाहे उसका मजहब कोई भी है, रंग कोई भी है, नस्ल कोई भी है, रमजान में तुम बेहतरीन खाने खाते हो, उसके बच्चों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं, क्या तुम गए हो कभी उसके पास कि यार मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार? पूछते क्यों नहीं इस दिल से? बीवी से डर डर के कभी गरीब बहन के घर छुप के गए कि मेरे पास अल्लाह ने इतना कुछ दिया, तू भी रख ले, इसमें से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अरे नमाजी होता कौन है? जिसको अल्लाह के बंदों से प्यार हो। और अल्लाह के बंदे सिर्फ मुसलमान तो नहीं है। पंजाबी में हम अल्लाह को अकाल पुरख कहते हैं, हिंदी में ईश्वर कहते हैं। खुदा के बंदे तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, सारी दुनिया की मखलूक है। बताओ तो सही, नमाज पढ़ने वालों, इन मखलूकात के लिए किया क्या है? आओ मदीने चलते हैं, अल्लाह आपको मदीने ले जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबी नहीं बनाई, जब मस्जिद नबी बनाने से पहले नबी अलैहि सलाम ने जब वो जगह खरीदी, 4 दीवारी शुरू हुई, तो दुनिया की पहली एनजीओ बनाई, पहला ट्रस्ट बनाया दुनिया का। क्या किया? फरमाया यहां एक चबूतरा बनाओ। या रसूलुल्लाह, इस चबूतरे का क्या होगा? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस चबूतरे का क्या होगा? फरमाया जो यतीम आएंगे, जो बेघर आएंगे, जो मिस्कीन आएंगे, जो भूखे आएंगे, जो प्यासे आएंगे, जो नंगे आएंगे, जिनका कोई नहीं होगा, यहां उनको हम आसरा दिया करेंगे। बताओ तो सही कि तुम्हारी मस्जिद में असहाबे सुफ्फा के चबूतरे की तरह कुछ फंड रखा हुआ है कि सिर्फ पत्थर लगाने के लिए मस्जिदें बनाई और इसे चला चला के कहां था इस्लाम, कहां पहुंचा है उसको? दुनिया प्यासी है दीन की। जो इस्लाम के बहाने पर हम गैर मुस्लिम दोस्तों को आज तक यही नहीं बता सके कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो पूरी कायनात के नबी हैं, ये आलम के लिए रहमत बन के आए, उनके दीन में सबके लिए जगह है। मेरे नबी ने कहा कि लोगों से नफरत ना करो, मोहब्बतें बांटना। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं खुशखबरियां सुनाने आया हूं, मुश्किलात के लिए नहीं। करना क्या है अब जी? हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह। पॉजिटिव रहना है। क्या रहना है जी? आपको पॉजिटिव रहना आता नहीं है, भारत के मुसलमानों को, सही बता रहा हूं। नबी अलैहि सलाम की अगर आप सीरत पढ़ेंगे ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तक इस गुनहगार ने जितनी पढ़ी, और मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर जिंदगी के आखिरी दिन तक पढ़ते रहेंगे, पूरी सीरत पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम में एक भी किस्सा, एक भी वाकया मनफी नहीं है। सारी की सारी सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पॉजिटिव वाकयात से भरी हुई है, मुस्बत वाकयात से भरी। एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाता हूं कि हमारे नबी अलैहि सलाम कितने पॉजिटिव थे। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बाजार गया, मुझे नबी अलैहि सलाम ने भेजा, मैं छोटे सहाबी थे, बचपन में ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। और मैं नबी अलैहि सलाम इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि मैंने सोचा यार कोई ऐसा दिन भी आएगा कि जिस दिन मेरे एक आधा मुक्का पड़े, एक आधी चपेट पड़ जाए। तो कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया। नबी अलैहि सलाम नाराज ही नहीं होते, पर वो मुझे बाजार भेजा कुछ लेने के लिए, मेहमान आए हुए थे, मैं गया, सामान नहीं खरीदा, वहीं खेलने लगा। नबी अलैहि सलाम कुछ देर बाद खुद आए, पर मैं मेरे दिल में था, अनस आज तो एक लगेगी तेरे, और फिर मैं ये कह सकूंगा पूरी दुनिया में कि 1,24,000 सहाबा में सिर्फ अनस है जिसने रसूलुल्लाह का थप्पड़ खाया है। फरमाया मैं तो इस इंतजार में था कि आज पड़ेगी, कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे जब देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे परेशानी के आसार। फरमाया मैं भी उठ के खड़ा हो गया, नबी अलैहिस्सलाम मेरी तरफ से तेजी से आए और मैं भी चंद कदम चला तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पूरी ताकत के साथ मुझे पकड़ा, अपनी छाती से लगाया, मेरे सर पे हाथ फेरा, कंधों पे फेरा। फरमाया मेरे बच्चे अनस आप कहीं गिर तो नहीं गए थे, कोई चोट तो नहीं आ गई? मैं समझा अनस को देर हो गई, मेरे बच्चे को किसी ने कुछ कह ना दिया हो। फरमाया मैं नबी अलैहिस्सलाम की छाती से लग के रोने लगा कि इतना करीम नबी है कि बुराई में से भी अच्छाई को निकाल के बाहर कर देता है।
ہمارے میں کیا خرابی ہے؟ ہم نیگیٹو سوچتے ہیں. کہاں آ کے مار کھائی ہم نے؟ چھوٹی بیماری نہیں ہے جس کا میں آخر میں ذکر کر رہا ہوں. ہم نیگیٹو سوچتے ہیں. ہم نے اگر کسی کو سمجھانا ہے سوچتے ہیں اس کی بے عزتی کر کے سمجھائیں گے. ایک دوسرے پہ جج لگ گئے کہ جی فلاں نے یہ نہیں کیا، کوئی نشہ کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے، گلی میں محلے میں کھڑے ہوئے بتا رہے ہیں. او بھائی اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پہ جج نہیں لگا رکھا. مسجد بنائی ہے، اس میں ممبر بنایا، اس پر ایک امام کو بٹھایا، وہ جمعے والے دن بیٹھ کے بتائے گا کہ یہ جو بدماشیاں کرتے ہو یہ غلط ہے، وہ بھی بنا نام لیے ہوئے، تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے. ہم نے کیا وتیرہ اپنایا؟ بھائی بھائی کے متعلق غلط سوچتا ہے، بیوی شوہر کے متعلق، دوست دوست کے متعلق، پڑوسی پڑوسی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتے ہیں؟ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بدگمانی کفر، بدگمانی کفر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اپنے پاس سے اندازہ لگا لیا کہ میرا فون نہیں اٹھایا جان بوجھ کے، اگلا چاہے گر گیا ہو اسکوٹر سے، چاہے اگلا استنجے میں ہو، سو رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، فون سائلنٹ رہ گیا ہو، ہم نے 2 دفعہ گنتی کی، اندازہ اچھا بھائی مان ہے میرا فون. ارے آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ اپنے پاس سے اندازے لگانے لگے کہ فلاں آدمی بھائی مان ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ جو ایمان والے ہوں گے ہمیشہ پازیٹو رائے قائم کریں گے. یہ سنت ہے. سنو، مسواک کی طرح، داڑھی اور ٹوپی کی طرح یہ بھی سنت ہے محمد رسول اللہ کی کہ ایمان والا جب سوچے گا تو پازیٹو سوچے گا، نیگیٹو. صرف نیگیٹو سوچنے کی وجہ سے ذات اور برادری میں اختلاف ہے، مساجد میں اختلاف ہے، بھائیوں میں اختلاف ہے، محلے میں اختلاف ہے. اور اگر آپ پازیٹو سوچیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اگر آپ پازیٹو سوچنا شروع کریں گے اختلاف کم ہوگا، اختلاف کم ہوگا تو اتحاد آئے گا، اتحاد آئے گا تو طاقت آئے گی، طاقت آئے گا تو عزت میں اضافہ ہوگا. قرآن نے کہا نا اللہ کی رسی کو، لیکن اس سے آگے اس سے بڑی بات کہہ دی، فرمایا ولا تفرقوا، لیکن آپس میں لڑنا نہیں، ٹانگیں مت کھینچو. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مانتے ہو تو آج سے اپنے اوپر کچھ نہ کچھ اپلائی کیجئے. انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ تو کہاں سے شروع کریں گے؟ اپنے گھر سے شروع کرنی. کہاں سے شروع کرنی ہے جی؟ اور بولو کہاں سے شروع کریں گے؟ گھر سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اگر گھر میں شروع کرنی ہو تو کس سے شروع کریں؟ امی ابو سے، بیوی بچوں سے؟ بیوی بچہ. آپ کا نام کیا؟ ایک رام الدین نے کام کرا دینا میرا. بالکل ایسے ہی ہمارے ایک بھائی ہیں وہاں راج پورے میں، تو میں نے ان کو پوچھا بھی تبلیغ گھر سے شروع کرنی ہے؟ ماں کو نہیں، بیوی کو سمجھا سکتے؟ ارے اس کو بھی نہیں سمجھا سکتے. تو ان کو بھی میں نے پوچھا کس سے؟ کہتے جی بیوی سے. میں کہا اللہ کے بندے، ایک ہی بندہ گھر میں خراب ہے، بہنیں بھی سنیں بھائی بھی سنیں، گھر میں ایک بندہ خراب ہے، ایک ہی عورت یا ایک ہی مرد. کون؟ وہ ہم خود ہیں. مرد وہ نہیں ہوتا ہے جو بڑھیا کماتا ہے، بات بات پر تھپڑ مار دیتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے. نہیں نہیں نہیں، مرد وہ ہوتا ہے جس میں برداشت کرنے کی قوت ہوتی ہے، اس کو مرد کہا جاتا ہے. گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا، وہ عورتوں کی وجہ سے کم، مردوں کی وجہ سے. کیوں؟ عورت کے پاس ضبط فطرتی طور پر کم ہے، لیکن اللہ نے مرد کو ضبط کی طاقت زیادہ دی ہے. تو اس کا کام ہے کہ اپنے ضبط پر قابو رکھ کے اپنی مردانگی کا اظہار کرے. کبھی پوچھا ہی نہیں مفتیوں سے یہ جو مہر دیتے ہیں نکاح کے ٹائم، یہ طلاق دینے کے لیے نہیں دیتے، بلکہ ٹوکن آف لو ہے،
मोहब्बत का एक पैमाना है कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं ये पैसे दे के कि आज के बाद तुझे शहजादियों की तरह रखूंगा, तेरे नाजो नखरे उठाऊंगा, ये पेश की रकम रख के इस बात का वादा करता हूं कि कभी पीछे नहीं हटूंगा। इसीलिए तो इसे मर्द कहा गया। आज के टाइम में मर्द कौन है पता है? आज के टाइम में मर्द वो है जो दहेज न लेता हो, मर्द वो है जो दूसरे की बेटी का नंबर लेने के चक्कर में न पड़ा हो, मर्द वो है जो दूसरे की बेटी पर गंदी निगाह न डालता हो, मर्द वो है जो दूसरे की बेटी से निकाह के बाद कब्र तक उसके साथ वफादारी निभाने का दम रखता हो। जो मर्द होते हैं वो अपना वादा जिंदगी के आखिरी लम्हे तक निभाते हैं, और जो मर्द नहीं होते वो इधर उधर गंद खाते, वो अपने आप को मर्द ना कहा करें। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाना है, करेंगे इंशाअल्लाह। घर में अपने आप को दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह। तलाश करें हम लोगों को, यार कुछ तो ऐसे लोग हैं हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दोस्तों में, जो हमारी शक्ल देखते ही भाग जाते हैं, कहते यार ये आ गया मेरी बेइज्जती करेगा। कुछ तो ऐसे हैं जिनको हमारी शक्ल देखते ही ब्लड प्रेशर जिनका लो हो जाता है कि ये आ गया अब मेरी खैर नहीं है। अल्लाह ने जिसको जिसके ऊपर भी हाकिम बनाया, सुन लो, चाहे दो लोगों पे भी आप हाकिम हैं, क़यामत वाले दिन मेरे रब ने पूछना है कि मेरे बंदों के साथ तूने किया क्या था। तो तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।